السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا يستضعف طائفة منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين. بے شک فرعون نے ملک میں یعنی مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی. اپنی رعیت کو وہ کئی گروہوں میں بنا دیا تھا اور ان میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور بنا رکھا تھا اور اس گروہ کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا تھا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا. بلا شبہ وہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا. محترم سامعین کرام، سورۃ القصص سورہ نمبر 28 اور اسی سورت سے آیت نمبر 4 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ کی توفیق سے آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، آپ نے ترجمہ میں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا جو میں نے ترجمہ کیا وہ پاسٹ ٹینس میں کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک فرعون نے ملک میں سرکشی مچا رکھا تھا. یہ کیوں بیان کیا؟ کیونکہ آپ اس سے پہلے کی آیت کریمہ دیکھیں گے. اس سے پہلے جو آیت نمبر 3 ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ حق کے ساتھ، اور یہ بیان کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں، ان کو ہی سے فائدہ ہوگا. تو اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر مکہ والوں کے درمیان میں بنی اسرائیل کا اور فرعون کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. یہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی. سرکشی مچا رکھی تھی کیا مطلب؟ وہ بہت ہی خود سر ہو گیا تھا، اپنے آپ کو کچھ دوسری ہی چیز سمجھنے لگا تھا. بندوں پر ظلم کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو وقت کا خدا اور رب اعلیٰ سمجھنے لگا تھا، اور اس کی سرکشی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ تمام لوگوں کو اپنا بندہ بنا رکھا تھا. اور یہ جو فرعون ہے اور فرعون کا جو ظلم و ستم ہے، اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے آج کے ڈیٹ میں بھی اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کسی نے فرعونیت اختیار کر رکھا ہے. یعنی جو آج کے ڈیٹ میں سرکشی سے حد سے زیادہ بڑھ جائے، سرکشی میں، ظلم و زیادتی میں اور حد سے آگے بڑھنے میں، جو آدمی حد سے آگے بڑھ جائے اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ بہت ہی فرعونیت اس نے استعمال کر رکھا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے مصر میں بہت ہی زیادہ سرکشی مچا رکھی تھی. اور پھر آگے کہا وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم، اور اس نے اپنی قوم کو الگ الگ گروپ میں بانٹ رکھا تھا. دیکھیے، آپ نے آج بھی سنا ہوگا کوئی بھی حکومت اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے ڈیوائڈ اینڈ رول کے پالیسی پر عمل کرتی ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول کیا مطلب؟ قوم کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ دو، قوم کو الگ الگ طبقوں میں بانٹ دو. فرعون نے بھی اپنی حکومت کو مستحکم بنانے، مضبوط بنانے، مستحکم بنائے رکھنے اور مضبوط بنائے رکھنے کے لیے اس نے پالیسی بنائی. پالیسی کیا بنائی؟ اپنے قوم کو 2 گروپ میں تقسیم کر دیا. جو اس کی رعایا تھی، حالانکہ جو حاکم وقت ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، اس کے سامنے چاہے وہ کوئی بھی ہو سب برابر ہوتا ہے. چاہے وہ اپنی قوم کا ہو، چاہے وہ اپنی قوم کا نہیں ہو، سب اس کی نظر میں برابر ہوتا ہے. لیکن اپنی حکومت کو، اپنے جو ہے حکمرانی کو مضبوط سے مضبوط تر بنائے رکھنے کے لیے اس نے 2 طبقوں میں تقسیم کر دیا. ایک تو وہی قوم تھی جو فرعون کی قوم تھی، جو ایک زمانے سے مصر میں رہتی چلی آ رہی تھی. مصر کی سب سے پرانی قوم جن کو قبطی کہا جاتا ہے، یہ فرعون کے قوم کے لوگ تھے. ان کو بہت زیادہ ہائی کیا گیا، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں. ان کے ہر چیز کا خیال رکھا گیا. سرکاری عہدہ اور منصب فرعون کے قوم والے اور قبیلے والے کو، یعنی قبطیوں کو ہی ملتا تھا، جن کو آل فرعون کہا جاتا ہے. انہی کو سرکاری منصب ملتا تھا، سرکاری عہدہ بھی ملتا تھا، اور ان کے تمام حقوق کی سب سے زیادہ نگرانی کی جاتی کہ ان کے ہر حقوق کو دیا جائے. اس کے جسٹ اگینسٹ میں مصر کے اندر جو دوسرا گروپ تھا وہ بنی اسرائیلیوں کا تھا، جس کو سبتی قوم کہتے ہیں، جو
اس زمانے میں مصر کے اندر آیا جب سیدنا یوسف علیہ السلام مصر کے اندر آئے اور وہاں پر آ کر کے ان کو حکمرانی ملی، تو انہی کے زمانے میں یعنی تقریباً موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے زمانے سے 400 سال پہلے سبتی قوم یعنی بنی اسرائیل قوم جب یہاں آئی تو یہ حکومت حاکم بن کر کے آئی تھی، کیونکہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو حکمرانی ملی اور یہ قوم بھی حکمران والے قوم سے تھے، تو تقریباً 400 سال پہلے یہ لوگ مصر کے اندر آئے، حاکم بن کر کے آئے، لیکن کچھ صدی بیتنے کے بعد، کچھ وقت بیتنے کے بعد اس قوم کے اندر گمراہی آئی، اخلاقی تنزلی آئی، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے تعلقات کو توڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھ سے حکومت کو چھینا اور پھر سے فرعون اور آل فرعون کے جو قوم کے لوگ تھے وہ لوگ پھر سے حکمران بن گئے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ ہمارے مقابلے کی قوم تھی، تو انتقاماً ان لوگوں کو بالکل اچھوت اور شودروں کا درجہ دیا گیا، جیسے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی بعض ایسی قوم ہے جن کو بہت ہی اچھوت سمجھا جاتا ہے، بہت ہی شودر سمجھا جاتا ہے، بہت ہی چھوٹیا سمجھا جاتا ہے، ان کو اپنے عبادت خانوں میں آنے نہیں دیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے بنی اسرائیلیوں کو قبطی قوم نے یعنی فرعون کے قوم کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کو ویسا کر دیا، بالکل اچھوت بنا دیا۔ اب ہوتا کیا تھا، اب بنی اسرائیل کے جو مرد تھے یا عورت تھے یہ فرعون اور آل فرعون کے قوم کے افراد کے غلام بن گئے، ان کے ہم مزدوری کرنے لگے اور ان کی عورتیں ان کے گھر میں کام کرنے لگی، اور اس طرح سے فرعون نے عملاً بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہوا تھا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، اور فرعون نے اپنی رعیت کو کئی گروہوں میں تقسیم کر رکھا تھا اور اس میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور کر دیا، بہت کمزور کر دیا، اور اتنا کمزور کر دیا، اس کو کہتے ہیں قومیت پرستی، یعنی ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے لوگ، ہمارے علاقے کے لوگ، اس کو کہتے ہیں قومیت پرستی۔ یہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص طور سے فرعونیوں نے اس لیے رکھی کہ مصر کے اندر قومیت پرستی ایک زمانے سے چلی آ رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتایا کہ فرعون نے اپنی رعیت کو کئی گروہوں میں بنا دیا اور ان میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور کر دیا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور اس گروہ کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا تھا پھر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ ابھی میں نے بتلایا کہ مصر کے اندر قومیت پرستی بہت پرانے زمانے سے چلی آ رہی تھی، لیکن فرعون نے، جو اس وقت کا فرعون بادشاہ تھا، اس نے اپنے حکومت کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اس نے ایک اور آرڈیننس جاری کیا۔ آرڈیننس کیا جاری کیا اس نے؟ آرڈیننس اس نے یہ جاری کیا کہ آج کے بعد سے بنی اسرائیل کے اندر جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے، اور جو لڑکی پیدا ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ ایسا اس نے کیوں کیا؟ ایسا اس لیے کیا کہ اگر لڑکوں کو مارنا شروع کر دیں گے تو دھیرے دھیرے لڑکے مر جائیں گے، کوئی مرد نہیں رہے گا، سارے مرد ختم ہو جائیں گے، اور جو لڑکیاں یا عورتیں ہیں وہ خود سے فرعون کے لوگوں کے قبضے میں آ جائیں گے، اور اس طرح سے دھیرے دھیرے یہ قوم بالکل ختم ہو جائے گی، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اور یہ قبطیوں کے اندر مدغم ہو جائیں گے، مل جائیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس کے لیے باضابطہ حکومت کی طرف سے کچھ عورتوں کو مقرر کیا گیا تھا۔ ان عورتوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ بنی اسرائیلیوں کے گھر میں جا کے جھانکنا، دیکھنا، ان کے گھر کے حالات کو لینا، اگر وہاں کوئی بچہ پیدا ہو، لڑکا پیدا ہوا ہے یا لڑکی پیدا ہوئی ہے، فوراً اس کا رپورٹ جو ہے آ کر کے بادشاہ کے پاس آ کر کرنا ہے، حکومت میں آ کر کے کرنا ہے۔ اور یہ صرف احتیاطی تدبیر تھی، وگرنہ فرعون کی طرف سے یہ آرڈیننس جاری تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی بچہ پیدا ہوگا اس کے بارے میں حکومت کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ اگر اطلاع نہیں دیا اور حکومت کو بعد میں معلوم ہو گیا تو بعد میں بنی اسرائیلیوں کو سزا ملے گی، اس لیے وہ مجبور تھے کہ ان کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا حکومت میں جا کر کے کہہ دیا جاتا تھا۔ سامعین کرام، بعض تفصیلی روایتوں کے اندر آتا ہے اور مفسرین نے بھی بیان کیا ہے کہ اصل میں فرعون نے جو یہ حکم جاری کیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے پیچھے ایک خواب تھا اس کا۔ اس نے ایک بہت ہی پراگندہ خواب دیکھا، خواب کو آ کر کے نجومیوں کو بتلایا، تو نجومیوں نے یہ تعبیر بتلایا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، جو لڑکا تمہاری حکومت اور تمہارے تختے کے خاتمہ کا اور تمہاری زندگی کے خاتمہ کا سبب بنے گا۔ یہ جو بتلایا تو فرعون نے فوراً اس کے سدباب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اس نے فوراً یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی لڑکے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور جو لڑکیاں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ محترم سامعین کرام، اگر فرعون کے اس فیصلے کے اوپر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا یہ فیصلہ بیوقوفانہ بھی تھا اور ظالمانہ بھی تھا۔ کیوں؟
کیونکہ جب اس نے خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر جب نجومیوں نے کر دی تو وہ ہو کے رہنا تھا اور وہ ہوا بھی، ہو کے رہنا بھی تھا اور ہوا بھی، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قضاء و قدر کے فیصلے کے خلاف اس نے ایک ظالمانہ حکم بنی اسرائیلیوں میں جاری کیا، اور یہ حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فرعون نے جو یہ حکم جاری کیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے، اس کے پیچھے جو سبب بتلایا ہے وہ یہ سبب بتلایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک زمانے سے ایک بات لوگوں میں مشہور تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ ایک اسرائیلی نوجوان ہوگا جو فرعون اور فرعون کے حکمرانی کے اور اس کے تختے کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ اور یہ جب وہ آپس میں بات کرتے تھے تو دھیرے دھیرے کسی بھی سورس سے فرعون کے کان میں پڑ گیا اور فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ بے شک فرعون نے زمین میں شرکسی اختیار کر رکھی تھی، اپنی رعیت کو کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل کو بہت کمزور بنا رکھا تھا، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو تو قتل کر دیتا تھا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، اور یقیناً وہ معاشرے میں بہت زیادہ بگاڑ پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ سامعین اکرام، یہاں سے واقعہ ابھی آگے کنٹینیو ہے، اور یہ واقعہ یہاں پر اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ اس واقعے کے ہر پہلو پر غور کیا جائے، اور یاد رکھیے گا یہاں پر جو بنی اسرائیلیوں کے غلامی کا جو ذکر ہوا ہے اور ان کے اوپر جو ظلم و ستم کا ذکر ہوا ہے، اس کا خاتمے کا جو سبب بنا وہ ایک ہی بنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور نبی کی اطاعت و فرما برداری جب اس قوم نے کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیڑے کو پار لگا دیا۔ آج بھی مسلمانوں کے لیے ان کے زندگی کے تمام معاملے میں، چاہے ان کا معاشی معاملہ ہو، تعلیمی معاملہ ہو، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اگر مسلمان خطرے سے ابھرنا چاہتے ہیں، اگر مسلمان دنیا میں سربلند ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو ان کے اندر مبعوث کیا ہے ان کی مکمل اطاعت کرے، زندگی کے ہر فیکلٹی میں اطاعت کرے، زندگی کے ہر مرحلے میں اطاعت کرے تو مسلمان سربلند ہوں گے، نہیں تو جس طرح سے حالات ہے اسی طرح سے حالات دن رات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔